وہ جب بھی اپنے مائکے یعنی اپنی ممانی بیگم شاہدہ کے گھر قدم رکھتی تو ایسا لگتا جیسے خاموش اور مرجھائے ہوئے ماحول میں اچانک کوئی شوریدہ سور ہوا کا جھونکا آ گیا ہو۔ علیزہ کی فطرت میں ہی سکون نام کی کچھ شے نہیں تھی۔ شوق منچری بلا کی شریر اور باتوں کی اتنی دھنی کہ اگر بولنے پر آئے تو سامنے والے کو سانس تک لینے کی مہلت بھی نہ دے۔ اس کی گول گول بڑی آنکھیں، نٹکھٹ انداز اور چہرے پر ہر وقت ناچتی ہوئی شرارت کسی کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی ممانی بیگم شاہدہ کے خوبصورت کشادہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر الٹی بیٹھی تھی، اپنے پیر ہوا میں ہلا رہی تھی اور ہاتھ میں کنو چھیلتے ہوئے بڑے مزے سے منہ بنا بنا کر باتیں کر رہی تھی۔ سامنے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا، لیکن اس کی توجہ ڈرامے سے زیادہ اپنے کزن احسن اور زویا کی باتوں پر تھی، جو اس کے گرد بیٹھے اس کی فضول گوئی سے محفوظ ہو رہے تھے۔ میں تو کہتی ہوں ممانی جان، علیزہ نے کنو کی ایک کاش منہ میں ڈالتے ہوئے زور سے کہا، آپ اپنے اس ہٹلر بیٹے کی جلدی سے کہیں شادی کروا دیں۔ قسم سے ہر جگہ پولیس کی طرح چھاپا مارنے پہنچ جاتے ہیں، کہیں بندہ سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اگر ان کی بیگم ہوگی نا تو موصوف ذرا ان کی زلفوں کے پیچھے خم میں الجھے رہیں گے، تھوڑا رومانس کریں گے اور ہم جیسے معصوم لوگوں کی جان میں جان آئے گی۔ آخر کب تک وہ اس گھر پر اپنے غصے اور رعب کی حکمرانی کرتے رہیں گے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھے احسن اور زویا کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ زویا نے اپنا سر پیک پکڑ لیا۔ علیزہ، خدا کا خوف کرو، اگر عرفان بھائی نے سن لیا نا تو تمہاری زبان کھینچ لیں گے۔ وہ تو کسی کی بات برداشت بھی نہیں کرتے اور تم ان کے رومانس کے منصوبے بنا رہی ہو۔ ارے میں ڈرتی ہوں کیا تمہارے عرفان بھائی سے؟ علیزہ نے ہوا میں ہاتھ مچاتے ہوئے بڑے تمطراق سے کہا۔ سارا دن غصہ ناک پر مکھی بیٹھنے نہ دیتے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دینا، آخر انسان ہے یا قانون کی کتاب؟ کبھی مسکرا دیں گے تو کیا ان کا زہر کم ہو جائے گا؟ ابھی اس کے الفاظ ہوا میں ہی مولک تھے کہ ڈرائنگ روم کے بھاری شیشے دار دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی سرد باروب اور دھیمی آواز گونجی جس نے وہاں موجود تمام لوگوں کے طبق روشن کر دیے۔ اگر قانون کی کتاب کا مطالعہ اور اس پر تبصرہ مکمل ہو گیا ہو تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ علیزہ کے ہاتھ سے کنو کا چھلکا سرک کر صوفے پر گرا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سی برفانی سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے تو جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن جلدی میں اس کا دوپٹہ صوفے کے لکڑی والے کونے میں بری طرح سے اٹک گیا۔ سامنے عرفان کھڑا تھا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، سامنا نکھرا ہوا رنگ، گھنی مونچھیں، کٹے ہوئے سیاہ بال اور وہ سیاہ گہری آنکھیں جن میں اس وقت بلا کی سختی اور ناگواری تیر رہی تھی۔ وہ 3 پیس ڈارک گرین سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ اور فائلیں تھامے وہاں کھڑا کسی شاہی فرمانروا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس شہر کی ایک نامور کثیر القومی کمپنی میں سینئر پروجیکٹ مینیجر تھا اور اس کا رب اور دبدبہ پورے خاندان میں مشہور تھا۔ تو عرفان نے ایک گہری سانس، نپی تری نظر ڈرائنگ روم کے ماحول پر ڈالی اور پھر اس کی نظریں علیزہ کے خوف زدہ اور زرد چہرے پر جم گئیں۔ ممی، عرفان کی آواز میں بلا کا ضبط اور ٹھہراؤ تھا، لیکن اس ٹھہراؤ کے پیچھے چھپا غصہ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آپ سے 1000 بار کہا ہے کہ میں دن بھر کے کام کے بعد جب گھر آتا ہوں تو مجھے سکون چاہیے۔ اس لڑکی کا شور، اس کی بیہودہ باتیں اور اس کی فضول حرکات اب میری برداشت سے باہر ہو رہی ہیں۔ آج پھر یہ اپنے فضول دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر آئی ہے اور یہاں بیٹھ کر ڈرامے کر رہی ہے۔ اگر یہ دوبارہ اس گھر میں مجھے اس طرح بیہودہ حرکات کرتی نظر آئی تو میں اپنے لیے الگ اپارٹمنٹ کا بندوبست کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی علیزہ کا دل دھک سے رہ گیا، اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ جو ابھی شیرنی بن رہی تھی، عرفان کے صرف ایک جملے پر بھیگی بلی بن گئی۔ اس نے اپنا اٹکا ہوا دوپٹہ زور سے کھینچا،
جس کی وجہ سے کپڑا تھوڑا سا پھٹ بھی گیا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور بغیر کچھ کہے نیچی نظریں کیے ڈرائنگ روم سے باہر کی طرف کھڑی ہوئی۔ علیزہ سنو تو بیٹی، بیگم شاہدہ نے اسے پکارا، مگر وہ تو سرپٹ بھاگ چکی تھی۔ بیگم شاہدہ نے سخت ناگواری سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ عرفان، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بچی ہے، تمہاری خالہ نادش کی اکلوتی بیٹی ہے، تم ہر وقت اس پر چڑھ دوڑتے ہو، اتنی پیاری معصوم اور زندہ دل لڑکی ہے، اور تم نے اسے اس طرح سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ آخر تمہاری اس کے ساتھ بھلا کیا دشمنی ہے؟ عرفان نے اپنا ٹائی کا ناٹ ڈھیلا کیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کی سختی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سا پراسرار اور گہرا تبسم لبوں پر نمودار ہوا۔ ممی، عرفان نے مدھم لیکن پرعزم آواز میں کہا، اس کے اس معصومیت اور بے باکی کے پیچھے جو شریر اور ضدی شخصیت ہے نا، اس کا علاج صرف میرے ہی پاس ہے۔ وہ کہہ رہی تھی نا کہ میری شادی کروا دیں تاکہ میں مصروف ہو جاؤں۔ بیگم شاہدہ نے سکتے کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ عرفان کی سیاہ آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری۔ چلے پھر بنا دیں اسے میری بیوی، مصروفیت کے کافی اچھے اور بہترین آئیڈیاز ہیں نا اس کے پاس۔ بیگم شاہدہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اپنے سنجیدہ، مغرور اور سخت گیر بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، جس کے لیے رشتوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، اور آج وہ خود اپنی خالہ زاد علیزہ کے لیے یہ بات کہہ رہا تھا۔ عرفان، تم سیریس ہو؟ بیگم شاہدہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ تم تو ہمیشہ اس سے چڑھتے تھے، ہر وقت اسے ڈانٹتے رہتے تھے۔ تم دونوں کا مزاج زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو عرفان مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح اور حاکمیت کا احساس تھا۔ چڑھتا تو میں اب بھی ہوں ممی، اصل میں خالہ نازش سے اس کی تربیت ذرا ڈھیلی ہوئی ہے۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار نے اسے ضدی اور بے باک اور لاپرواہ بنا دیا ہے۔ جب یہ میرے پاس آئے گی تو میں اس کی تربیت اپنے حساب سے کروں گا۔ اس کے یہ پر جو نکلے ہوئے ہیں ان کو ذرا سلیقے سے کاٹوں گا۔ بیگم شاہدہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، لیکن ان کا دل اندر سے خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کی بہن نازش کی بیٹی ان کے گھر کی بہو بنے، لیکن عرفان کے مزاج کی سختی کی وجہ سے وہ کبھی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، بیگم شاہدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج جب تمہارے ابا صفدر صاحب آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں، اور کل ہی میں نازش کے گھر جا کر باقاعدہ رشتہ مانگتی ہوں۔ ویسے بھی نازش اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، اس سے پہلے کہ کہیں اور بات پکی ہو ہم پہل کرتے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ تم ابھی شادی کی موڈ میں نہیں اور تم دونوں کی نوک جھونک کی وجہ سے ڈرتے تھے، لیکن تم راضی ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی بھلا؟ کیا؟ ڈرائنگ روم کے کونے میں کھڑے احسن اور زویا نے ایک ساتھ چیخ کر کہا۔ احسن نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ بھائی، آپ اور علیزہ، مطلب شیر اور بپھری ہوئی ہرنی کا جوڑ، آپ سچ میں علیزہ سے شادی کر رہے ہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ عرفان نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک سرد اور گھائل کر دینے والی گھورنی سے نوازا۔ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں، ہمیں تو خوشی ہے کہ اب اس گھر میں روزانہ ایک نیا ڈرامہ اور دھماکہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو احسن نے زویا کو آنکھ ماری اور دونوں ہنسنے لگے۔ دوسری طرف علیزہ اپنے گھر پہنچی تو اس کا چہرہ غصے، ندامت اور آنسوؤں سے سرخ تھا۔ اس کا گھر عرفان کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جو اس کے مرحوم والد کی یادگار اور آخری نشانی تھا۔ علیزہ کی والدہ بیگم نازش ایک انتہائی خوددار، صابرہ اور خاموش طیبہ عورت تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے کپڑوں کی سلائی کڑھائی کر کے اپنے بچوں سلمان اور علیزہ کو پالا تھا۔ سلمان اب ایک درمیانے درجے کی کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا، لیکن اپنی بیوی تحریم کے اثر میں مکمل طور پر آ چکا تھا۔ تحریم ایک مغرور، چالاک اور لالچی عورت تھی جس سے علیزہ اور اس کی ماں کا اس گھر میں وجود سخت ناگوار گزرتا تھا۔
وہ ہر وقت علیزہ کی شادی کروا کر اسے گھر سے نکالنے کے منصوبے بناتی رہتی تھی تاکہ وہ پورے گھر پر یک طرفہ راج ہو جائے اس کا۔ علیزہ دب سے اپنے کمرے کے بستر پر گر گئی۔ اس نے تکیہ اٹھایا، اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ خڑوس، جلاد، سندل انسان، اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، 3 پیس سوٹ پہن کر خود کو کسی ملک کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ جب دیکھو مجھ پر رعب جماتا رہتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب میں اس کے سارے غرور کا محل ڈھاؤں گی۔ کاش میرے پاس کوئی ایسا جادو ہوتا کہ میں اسے گدھا بنا دیتی۔ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے تحریم کی اونچی اور کڑوی آواز آنے لگی، جو اپنے شوہر سلمان سے جھگڑا کر رہی تھی۔ سلمان، میں تم سے صاف صاف کہہ رہی ہوں، تمہاری بہن کا BSc مکمل ہو چکا ہے۔ اب اسے گھر بٹھا کر مفت کی روٹیاں توڑنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے بھائی ساتھ کے لیے اس کا رشتہ طے کرو، ورنہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی اور تم تنہا یہاں اپنی ماں اور بہن کی خدمت کرتے رہنا۔ سلمان کی دھیمی اور دبی ہوئی آواز آئی، تحریم، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ساتھ کوئی کام کاج نہیں کرتا، دن بھر آوارہ گردی کرتا ہے، جوئے اور نشے کی لت میں پڑا ہوا ہے۔ میں اپنی اکلوتی بہن کی زندگی اس کے ہاتھ میں دے کر کیسے تباہ کر دوں؟ امی بھی کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گی۔ کام کاج نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ میرے باپ کی جائیداد تو ہے نا، بعد میں سب کچھ اسی کو ملنا ہے۔ تم بس امی سے بات کرو اور ہفتے کے اندر اندر ناتا پکا کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علیزہ نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا باپ دنیا میں نہیں تھا، بھائی بیوی کا غلام بن چکا تھا اور وہ آگے MA میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات اور بھابھی کے تانے اس کے خوابوں کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ علیزہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ اس نے سسکی لیتے ہوئے خدا کو پکارا۔ اگلی ہی شام ماحول میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئی۔ بیگم شاہدہ، صفدر صاحب اور احسن گاڑی میں بیٹھ کر بیگم نازش کے گھر پہنچے۔ تحریم نے روایتی بے رخی کا مظاہرہ کیا اور ان کے سامنے چائے کے کپ پٹک کر رکھ دیے، لیکن بیگم شاہدہ کے چہرے پر ایک خاص چمک اور مسکراہٹ تھی۔ صفدر صاحب نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نازش بہن، ہم یہاں ایک بہت خاص ضروری مقصد کے لیے آئے ہیں۔ بیگم شاہدہ نے آگے بڑھ کر اپنی بہن نازش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نازش، میں اپنی علیزہ کو اپنے گھر کی رانی بنانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بڑے بیٹے عرفان کے لیے علیزہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ تو یہ جملہ سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تحریم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں کانپ گیا، جبکہ بیگم نازش کی آنکھوں میں بے یقینی اور پھر خوشی کے آنسو آ گئے۔ شاہدہ، تم سچ کہہ رہی ہو؟ بیگم نازش نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ عرفان تو اتنا بڑا آفیسر ہے، اتنا سلجھا ہوا اور سنجیدہ انسان ہے، اور میری علیزہ تو ابھی بچی ہے، شریر ہے نہ سمجھے۔ صفدر صاحب مسکرائے، نازش بہن، علیزہ ہماری اپنی ہی بیٹی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عرفان نے خود اس رشتے کے لیے اپنی مکمل رضامندی دی ہے۔ اگر آپ کو اور سلمان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم آج ہی بات پکی سمجھتے ہیں۔ تحریم سے یہ سب برداشت نہ ہوا، وہ تڑپ کر درمیان میں بول پڑے، پھپھو جان، ایسے کیسے؟ اتنے بڑے گھر کا رشتہ، اور عرفان بھائی کا مزاج تو آپ جانتے ہیں، وہ اتنے غصے والے ہیں، وہ اس چٹپٹی اور لاپرواہ علیزہ کو کیسے برداشت کریں گے؟ ویسے بھی میرے بھائی ساتھ کا رشتہ بھی تو۔ تحریم، سلمان نے پہلی بار اپنی بیوی کو سخت لہجے میں ڈانٹا۔ تم خاموش رہو، بڑے بات کر رہے ہیں، میں تمہارا درمیان میں بولنا مناسب نہیں ہے۔ امی جو فیصلہ کریں گی وہی ہوگا۔ اور پھر یوں اسی وقت بات پکی ہو گئی۔ احسن اور زویا نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ احسن بھاگ کر باہر گاڑی سے مٹھائی کا ڈبہ اور لال زری والا خوبصورت دوپٹہ لے آیا۔
زویا اندر گئی اور علیزہ کو زبردستی کھینچ کر تیار کیا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ علیزہ کو جب لال دوپٹہ اڑھایا گیا اور بیگم شاہدہ نے اس کے ہاتھ میں سونے کی خاندانی انگوٹھی پہنائی تو علیزہ کا دماغ مکمل طور پر فلج ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مومانی جان؟ اس نے زویا کے کان میں پسپسا کر گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زویا نے اس کے کان میں جھک کر شرارت سے کہا، مبارک ہو بھابھی جان، تم اب ہمارے ہٹلر بھائی یعنی عرفان کے قبضے میں آنے والے ہو۔ بھائی نے خود تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ علیزہ کے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا اس جلاد نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کی ہے؟ تم لوگ میرا کباڑ کر رہے ہو، وہ تو مجھے کچا چبا جائے گا۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، زویا نے کہکا لگایا۔ اب تو انگوٹھی پہنا دی گئی ہے علیزہ، اب تم چاہ کر بھی عرفان بھائی کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ بات تک ہونے کے بعد گھر میں ایک طوفانی ہلچل مچ گئی۔ احسن اور زویا نے تو جس ہتھیلی پر سرسوں جما دی۔ وہ علیزہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ رات کو جب عرفان گھر لوٹا تو احسن نے اس کے کمرے میں جا کر مٹھائی کا ڈبہ سامنے رکھا۔ مبارک ہو بھائی، اب بھابھی کی رسمی انٹری پکی ہو گئی، لیکن ایک بات بتائیں، آپ نے واقعی یہ رسک کیسے لے لیا؟ علیزہ تو آپ کے نام سے ہی کانپتی ہے۔ عرفان نے اپنے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر احسن کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مبہم مسکراہٹ تھی۔ احسن، جو لڑکے زیادہ بولتی ہیں نا، ان کو خاموش کروانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تم ابھی بچے ہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ دوسری طرف علیزہ اپنے کمرے میں بستر پر منہ لپیٹے رو رہی تھی۔ اس کی ماں بیگم نازش اندر آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹے تم کیوں رو رہی ہو؟ عرفان سے اچھا رشتہ تمہیں کہاں ملے گا؟ وہ اتنا بااخلاق، کمانے والا اور عزت دینے والا انسان ہے۔ اماں، علیزہ نے تکیے سے منہ نکال کر لال آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ اماں آپ کو نہیں معلوم، وہ بہت ظالم ہے۔ وہ مجھے ایک لمحہ برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھ سے شادی کے لیے صرف اس لیے ہاں کیے تاکہ وہ مجھے سارا دن ڈانٹ سکے اور مجھ سے بدلے لے سکے۔ میری تعلیم کا کیا ہوگا؟ میں تو ماسٹرز کرنا چاہتی تھی۔ کتنی نا سمجھی کی باتیں کرتی ہو علیزہ، بیگم نازش نے پیار سے سمجھایا۔ عرفان کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور پڑھائی وہ تمہیں کبھی نہیں روکے گا۔ اب تم رونا دھونا بند کرو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ شادی کی تاریخ اگلے ہی ماہ کی طے پا گئی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ عرفان کا رویہ شادی سے پہلے تک مکمل طور پر پر اصرار رہا۔ اس نے علیزہ سے ذاتی طور پر رابطہ کرنے یا فون پر بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اس کی پسند ناپسند کا پورا خیال رکھا گیا۔ شادی کے تمام جوڑے، زیورات اور فرنیچر عرفان نے بیگم شاہدہ کو بھیج کر علیزہ کی مرضی سے بنوائے۔ وہ جب بھی کسی دکان پر کپڑے پسند کرنے جاتی تو عرفان کا ڈرائیور پہلے سے وہاں موجود ہوتا اور اعلیٰ ترین ڈیزائنر کے کپڑے اس کے سامنے رکھ دیے جاتے۔ شادی والے دن میری شال سرخ، سنہری اور سفید روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ علیزہ سرخ اور بھائی روسی لباس میں ملبوس اپنے کمرے میں بوجھل دل اور کانپتے وجود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی ایک دوست کشف اس کے پاس بیٹھی اسے حوصلے دے رہی تھی، لیکن کشف کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت کی چمک تھی جو علیزہ کی سادہ لوہی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ کشف اندر ہی اندر عرفان کی شخصیت اور اس کی دولت سے متاثر تھی، اور اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ علیزہ جیسی عام لڑکی کو اتنا بڑا ہمسفر مل رہا تھا۔ نکاح کا وقت آیا۔ قاضی صاحب نے جب علیزہ سے ایجاب و قبول کروایا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قلم تھامتے ہوئے اس کی انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی پرانی آزادانہ اور الٹی سیدھی زندگی اب ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک سخت گیر انسان کے عقد میں آ چکی تھی۔
रुखसती का मंजर निहायत जज्बाती था। बेगम नाजिश अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोई, जबकि सलमान की आंखों में भी आंसू थे। तहरीन एक कोने में मुंह बनाए खड़ी थी, क्योंकि उसका भाई साद उस शादी पर गुस्से में पागल हो रहा था। रुखसती के बाद जब अलीज़ा को इरफान के खूबसूरत कुशादा और ख़ास तौर पर सजाए गए कमरे में लाया गया, तो उसका पूरा वजूद खौफ और घबराहट से कांप रहा था। कमरे में संदल ऊद और ताज़े गुलाबी फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। वहीं बेड पर मोती के हार सजे हुए थे। जोया उसे बेड पर बिठाकर मुस्कुराकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे की कुंडी खुली और इरफान अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी भारी शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी, टाई उतारी और अपनी कलाई से कीमती घड़ी खोलकर साइड टेबल पर रखी। वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत कदम बढ़ाता हुआ बेड की तरफ आया, जहां अलीज़ा घूंघट निकाले हाथ में दुपट्टा खींचे बैठी थी। इरफान ने उसके करीब बैठकर आहिस्ता से उसका सुर्ख जरी वाला घूंघट उठाया। अलीज़ा का चेहरा लाल हो रहा था और उसकी लंबी पलकों पर आबदार आंसू चमक रहे थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इरफान चंद लम्हों के लिए अपनी सांसें रोक गया। इरफान के सख्त चेहरे पर एक निहायत नरम गहरी और पूर्ण इसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने अपने मजबूत और गर्म हाथों से अलीज़ा के बर्फ की तरह ठंडे कांपते हुए हाथों को थामा। अच्छा, तो तुम मेरी कैदी बन ही गई, अलीज़ा। इरफान की भारी और रेशमी आवाज़ कमरे के माहौल में गूंजी। अलीज़ा ने डरते डरते नजरें उठाई। उसके सामने वो हिटलर नहीं था जिससे वो डरती थी, बल्कि इरफान की सियाह आंखों में एक ऐसा समंदर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ अलीज़ा के लिए तहीर, मान और मोहब्बत थी। आप आप मुझे मारेंगे या डांटेंगे तो नहीं? अलीज़ा के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, मासूमियत से निकल गया। इरफान ने एक जोरदार कहका लगाया, एक ऐसा कहका जो अलीज़ा ने अपनी पूरी जिंदगी में उसके मुंह से नहीं सुना था कभी। बेवकूफ़ लड़की और पागल लड़की। इरफान ने उसके दोनों लाल गालों को अपने हाथों के प्याले में भरा। मारने या डांटने के लिए इतनी मोहब्बत से शादी कौन करता है? मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम्हें दुनिया की तमाम सख्तियों और रंजिशों से बचाकर अपने दिल के कब्ज़ में हमेशा के लिए बंद कर सकूं। तुम क्या समझती थी कि मैं तुमसे नफरत या बदला ले रहा हूँ? अलीज़ा ने हैरत से आंखें फाड़ कर उसे देखा। क्या आप मुझसे नफरत नहीं करते? इरफान ने झुककर उसकी पेशानी पर एक तवील और लंबा बोसा दिया। नफरत? अलीज़ा, मैं तुमसे उस दिन से मोहब्बत करता हूँ जब तुमने मेरे टूटे हुए लैपटॉप को जोड़ने की नाकाम कोशिश की। मैं अपने हाथ और इतने में अपने हाथ पर स्याही मल ली और मासूम बनकर खड़ी हो गई थी। तुम मेरी ज़िंदगी की वो वाहिद खुशी हो जिसकी मैंने खुदा से दुआ मांगी थी। अलीज़ा का दिल एकदम से ज़ोर से धड़का। उसके अंदर का सारा खौफ, सारा गुबार और सारी घबराहट इरफान के उस एक जुमले और उसके लम्स से फिज़ा में तहवील हो गई। शादी के बाद की ज़िंदगी अलीज़ा के लिए किसी हसीन सपने से कम नहीं थी। जो इरफान पहले हर वक्त गुस्से में रहता था, अब अलीज़ा की एक मुस्कुराहट पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहता। उसने अलीज़ा का दाखिला शहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में करवा दिया और उसकी हर ख्वाहिश को अपने सर आँखों पर रखा। लेकिन तहरीम और उसके आवारा भाई साद से अलीज़ा की यह खुशी बर्दाश्त ना हुई। साद ने अलीज़ा के दोस्त कशफ के साथ मिलकर एक घिनौनी साजिश तैयार की। कशफ ने अलीज़ा की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उसके फ़ोन से कुछ पुरानी तस्वीरें लीं और साद की मदद से एडिटिंग करके इरफान को भेज दी, ताकि दोनों के दरमियान शक और नफरत की दीवार खड़ी की जा सके। एक शाम जब इरफान घर लौटा तो उसके हाथ में वो लिफाफा था जिसमें साद की भेजी हुई जारी तस्वीरें थी। अलीज़ा डर के मारे कोने में खड़ी हो गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद पुराना सख्त गिर इरफान वापस आ गया है। इरफान ने खामोशी से वो तस्वीरें ड्रेसिंग टेबल पर रखी। इरफान, ये सब झूठ है। मैं खुदा की कसम खाती हूँ,
अलीज़ा की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन इरफान ने आगे बढ़कर उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। खामोश अलीज़ा, इरफान की आवाज़ में बला का एतमाद था। मुझे अपनी बीवी के किरदार और उसकी पाकीज़गी पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा है। ये 2 टक्के की तस्वीरें और जैली सबूत मेरी मोहब्बत की बुनियादों को नहीं हिला सकते। मैं जानता हूँ कि ये सब तहरीम, साद और तुम्हारे उस नाम निहाद दोस्त कशफ का बिछाया हुआ जाल है। तो अलीज़ा ने हैरत से अपने शौहर को देखा, जो ना सिर्फ उस पर यकीन रखता था बल्कि पहले ही दुश्मनों की साजिश को बेनकाब कर चुका था। इरफान ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के जरिए साद को दर दबोचा और कशफ को यूनिवर्सिटी से ब्लैकमेलिंग के जुर्म में निकलवा दिया। तहरीम को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई और सलमान ने उसे आखिरी इंतबाह दिया कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वो उसे तलाक दे देगा। तमाम बादल छूट चुके थे और हर तरफ सुकून और मोहब्बत की रोशनी फैल चुकी थी। अब रात का वक्त था। चांदनी कमरे की बालकोनी में बिखरी हुई थी। इरफान बालकोनी में खड़ा था जब अलीज़ा चाय के 2 कप लेकर उसके पास आई। इरफान ने चाय का कप साइड पर रखा और अलीज़ा को पीछे से अपनी बाहों के गहरे हिसार में ले लिया। उसने अलीज़ा की गर्दन में अपना मुंह छुपाया और मध्यम आवाज़ में गुनगुनाया, अब बोलो बेगम, अब भी मैं तुम्हारा हिटलर और जल्लाद हूँ। अलीज़ा ने मुड़कर इरफान के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके सीने पर अपना सर रख कर खिलकर मुस्कुरा दी। नहीं, आप मेरे हिटलर नहीं, आप तो मेरी ज़िंदगी की वो खूबसूरत तरीन दुआओं का हासिल है जो खुदा ने मुझे बिन मांगे दे दी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ इरफान। इरफान ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक मोहब्बत करूँगा मेरी शरारती बेगम। और अब चांदनी रात की ठंडी हवा में उन दोनों की मोहब्बत का ये अहद हमेशा के लिए महफूज हो गया। तो प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारे नॉवेल्स पसंद आते हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली खूबसूरत कहानी आप तक फ़ौरन पहुंच सके।